اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کی بیوی، اس کا زوج یعنی اس کی بیوی پیدا کی، وبث منہما، اور ان دونوں سے پھیلا دیے، رجالا کثیرا، بہت سارے مرد، ونساء، اور عورتیں۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون به، جس کا واسطہ دے کر تم دوسروں سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داریوں سے بھی ڈرو، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ یہ سورہ نساء ہے، مدنی صورت ہے، ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں اس کا بیشتر حصہ نازل ہوا۔ یہ قرآن کریم کی تیسری بڑی صورت ہے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بعد یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے، چنانچہ اس کی 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ سورہ فاتحہ کو قرآن کریم کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں انسان اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے صراط مستقیم مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ اب آگے بندہ اس سیدھے راستے کی وضاحت کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے کون سا راستہ چاہیے، تو بندہ عرض کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ مجھے چاہیے جن پر آپ کا، اللہ کا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ مجھے نہیں چاہیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہیں۔ تو یہ سیدھے راستے کی وضاحت ہے کہ ہم اللہ سے اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا یا جو لوگ گمراہ ہیں ان کے راستے سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ان کے راستے پر چلنے سے ہماری حفاظت رکھے۔ اور یہود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مغضوب علیہم کا مصداق یہود ہیں، کہ ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، اور ضالین یعنی گمراہوں کا مصداق نصارہ یعنی عیسائیوں کو قرار دیا جاتا ہے، چونکہ وہ راستے سے ہٹ گئے اور انہوں نے شرک جیسی بڑی بیماری کو اپنے اندر جگہ دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی خدا کہا، کبھی خدا کا بیٹا کہا، تو ضالین کا مصداق عیسائیوں کو سمجھا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں زیادہ تر قرآن کریم کے مخاطب یہود ہیں، یہود کے مختلف بیماریوں کا بیان ہے، ان کی تفصیلات کا ذکر ہے۔ تو جب ہم نے اللہ سے پناہ مانگی کہ یا اللہ ہم ان لوگوں کے راستے سے پناہ مانگتے ہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، تو اس کی تفصیل ہمیں سورہ بقرہ میں، قرآن کریم کی پہلی سورت میں مل گئی کہ جس راستے پر چلنے سے تم پناہ مانگ رہے ہو وہ ان لوگوں کا راستہ تھا، یہ جرائم ان کے اندر پائے جاتے تھے، ان جرائم سے بچو۔ اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں ضالین کی تفصیل ہمیں ملتی ہے کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ جل جلالہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہم گمراہوں کے راستے پر چلنے سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، تو اس کی تفصیل ہمیں سورہ آل عمران میں مل گئی۔ آل عمران میں سورت کا جو اکثر مخاطب ہیں وہ عیسائی ہیں، کہ پوری صورت میں اکثر مقامات پر عیسائیوں سے خطاب ہوتا ہے، ضمنی طور پر یہود کا بھی ذکر ہے، مسلمانوں کو بھی مختلف ہدایات ضمناً اللہ دیتے ہیں، لیکن بنیادی مضمون سورہ آل عمران کا عیسائیوں کے مختلف جرائم سے متعلق ہے۔ تو جن لوگوں کے راستے سے ہم نے پناہ مانگی تھی، یہود اور عیسائیوں کے، ان کے حالات اللہ نے بقرہ اور آل عمران میں ہمارے سامنے رکھ دیے۔
اور اس سے پہلے ہم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ہمیں وہ صراط مستقیم چاہیے جو آپ کے نیک لوگوں کا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اب انعام یافتہ انسان کیسے بن سکتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی تفصیل ہمیں سورہ نساء میں ملتی ہے، کہ سورہ نساء میں کچھ احکامات کا بیان ہے، ان احکامات پر انسان عمل کرے، انعام یافتہ لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ نساء میں یہود اور عیسائیوں کا، منافقین کا بھی ذکر ہے، ان کے جرائم کا بیان ہے، اور یہ وہ جرائم ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا انعام انسان سے سلب ہو جاتا ہے، چھن جاتا ہے۔ تو ان جرائم کا بھی بیان ہوا کہ اگر ان جرائم سے بچو گے تو انعام یافتہ لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ تو انعام یافتہ ہم کیسے بن سکتے ہیں، اس کی تفصیلات ہمیں سورہ نساء میں مل جائیں گی۔ تو اس طریقے سے ان تینوں صورتوں کے درمیان ایک خوبصورت ترتیب اور مناسبت ہے۔ یہ صورت جیسے میں نے عرض کیا کہ مدنی زندگی کے ابتداء میں نازل ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ان کے سامنے جو بنیادی مقصد تھا وہ ایک مسلمان سوسائٹی کا قیام تھا، کہ مسلمانوں کا ایک الگ سماج ہو، ایک الگ معاشرہ ہو۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی انفرادی زندگی تھی، اور مدینہ منورہ میں ان کی اجتماعیت کا آغاز ہوا کہ مسلمانوں کے پاس نظام اپنا ہے، معاشرہ اپنا ہے، اور ایک معاشرے کو ترقی دینے کے لیے کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں مختلف معاشرتی احکامات بھی درکار ہوتے ہیں، اور اس میں فرد کی اصلاح بھی درکار ہوتی ہے۔ اب جن حضرات نے ہجرت کی تھی وہ تمام مکہ مکرمہ میں 13 سالہ زندگی گزار کے آئے تھے، اور مختلف مصائب برداشت کیے تھے۔ نماز کی تلقین ان کو کی گئی تھی، روزے کا آغاز بھی اگرچہ بعد میں ہوا، رمضان کے فرض روزے کا آغاز، لیکن روزے کا تصور پہلے بھی موجود تھا۔ اخلاقیات پر مدنی زندگی میں توجہ دی گئی۔ اب آگے مدنی زندگی میں جا کر بھی ان تمام چیزوں کی ضرورت تھی، چنانچہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے تیمم کا بھی حکم نازل کیا، وضو کا بھی ذکر ہے، نماز کا بھی ذکر ہے۔ تو اس طریقے سے ایک اچھے معاشرے کے افراد کو جن بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے بنے، اس کا بھی اس صورت میں ذکر ہے۔ اور اس صورت میں جو نئی بات ہے، یعنی وہ نئے احکامات جو اس سے پہلے مسلمانوں کو نہیں دیے گئے، وہ اسلام کے معاشرتی احکامات ہیں۔ اور چونکہ معاشرہ بنتا خاندان سے ہے، معاشرے میں کئی چیزیں درکار ہوتی ہیں، معاشرے کی اکائی خاندان ہوتا ہے۔ خاندان اگر پرامن ہوگا تو ایک پرامن خاندان پرامن معاشرے کو تشکیل دیتا ہے۔ تو اس صورت میں آپ کو خانگی زندگی کے بارے میں تدبیر منزل کے حوالے سے مختلف احکامات ملیں گے۔ مرد اور عورت کے باہمی تعلقات، اور مرد اور عورت کا سوسائٹی میں کردار اور ان کا مقام، یہ تمام چیزیں اس صورت کا حصہ ہیں۔ اسی طریقے سے اچھے معاشرے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہوں، بالخصوص جو معاشرے کے کمزور طبقات ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، اور اس دور میں خواتین کو بھی کمزور طبقات ہی میں شامل کیا جاتا تھا کہ ان کا حق مارا جاتا تھا۔ تو معاشرے کے جو کمزور طبقات ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھا جانا، یہ ایک اچھے سماج کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر کسی معاشرے میں کمزوروں کا خیال نہ رکھا جائے، کمزوروں کی کمزوری میں اضافہ ہوتا رہے، ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا رہے، تو معاشرہ خوشحال کیسے ہوگا؟ خوشحال معاشرہ تو وہ ہوتا ہے جس میں کمزوروں کی تعداد میں ان کی کمزوری میں کمی آتی جائے، آہستہ آہستہ ان کا شمار بھی خوشحال لوگوں میں ہونے لگے۔ اور ظاہر ہے یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب خوشحال لوگ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اس دلدل سے نکالیں اور ان کا شمار بھی خوشحال لوگوں میں ہونے لگے۔ تو اس صورت کے آغاز ہی میں یتیموں کا بھی ذکر ہے، خواتین کو وراثت دینے کے حوالے سے بھی مختلف احکامات کا ذکر ہے۔ تو اس طریقے سے اس صورت میں انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کے احکامات ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دیکھیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے۔ سورت کا آغاز ہوا یا ایھا الناس سے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم سے ہوا، سورہ آل عمران کا آغاز بھی الف لام میم سے ہوا، وہ دونوں حروف مقطعات تھے۔ تو دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا تھا، اور یہاں اللہ جل جلالہ نے یا ایھا الناس سے آغاز کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو۔
جس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں عموم ہے کہ تمام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے، اسی طریقے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام نازل ہوا قرآن کریم، اس کے خطاب میں بھی عموم ہے کہ جہاں مکہ مکرمہ کا عرب اس کا مخاطب تھا، وہاں دور دراز افریقہ میں بیٹھا ایک انسان، بر صغیر میں بیٹھا انسان، یورپ میں، دنیا کے ہر خطے میں بیٹھا ہوا انسان قرآن کریم کا مخاطب ہے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ تو اس وجہ سے یا ایھا الناس سے بعض اوقات قرآن کریم میں خطاب ہوتا ہے کہ اے لوگو، سب کو مخاطب کر کے ایک عمومی پیغام دیا جاتا ہے۔ اس میں نکتے کی بات یہ ہے کہ ترتیب کے حساب سے یہ قرآن کریم کی چوتھی صورت ہے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور پھر سورہ نساء۔ تو قرآن کریم کے دو نصف ہیں، پہلے 15 پارے اور آخری 15 پارے۔ تو ابتدائی 15 پارے یعنی جو نصف اول ہے، اس میں بھی چوتھی صورت کا آغاز یا ایھا الناس سے ہوتا ہے، اور جو قرآن کریم کا نصف آخر ہے اس میں بھی چوتھی صورت کا آغاز یا ایھا الناس سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا نصف آخر سورہ کہف سے شروع ہوتا ہے، سورہ کہف ہے، پھر سورہ مریم ہے، پھر سورہ طٰہٰ ہے، چوتھے نمبر پر سورہ حج ہے، اور سورہ حج کا آغاز بھی یا ایھا الناس سے ہوتا ہے۔ یہاں کہا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ کون سا رب؟ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ تو تقوی کا ذکر یہاں بھی ہے، اور تقوی اختیار کرنے کا حکم اس بنیاد پر دیا گیا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، لہٰذا اس کا خوف دل میں رکھو۔ اور سورہ حج کا بھی انداز یہی ہے کہ وہاں بھی تقوی کا حکم ہے، لیکن وہاں تقوی کا حکم اس بنیاد پر دیا گیا کہ تم نے ایک دن اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعہ، کیونکہ قیامت کے دن کا جو بھونچال ہے، جو زلزلہ ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے، بڑی بھاری چیز ہے۔ تو یہاں ابتدا کا ذکر ہے اور وہاں پہ معاد آخرت کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ جب انسان کو پتہ ہو کہ مجھے پیدا اللہ نے کیا ہے اور میں نے جانا بھی اسی کے دربار میں ہے، تو پھر انسان کے اندر اللہ جل جلالہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی مختلف انداز سے، مختلف اسالیب، مختلف پیرایوں میں ہمیں ہمارے دلوں میں تقوی بٹھاتا ہے کہ اپنے رب کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ تو فرمایا کہ اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے۔ کون پروردگار؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کی، من نفس واحدہ، ایک جان سے تمہیں پیدا کی۔ ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، انہی سے نسل انسانی کا سلسلہ چلا۔ یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے، پہلے کہ اپنے رب سے ڈرو، اور اس کی دو بنیادیں ذکر کی گئیں۔ پہلی بنیاد کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اور دوسری بنیاد کہ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اب اس نے تمہیں پیدا کیا، گویا وہ تمہارا خالق ہے۔ جب تمہارا خالق ہے تو سب سے بڑا احسان ہی اس کا ہے تم پہ، اور جب اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا خالق ہے، تمہارا محسن ہے، تو پھر تمہیں اس کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے، اس کا تقوی اپنے دل میں بٹھانا چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ پیدا بھی ایک جان سے کیا۔ اس میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے 4000 کی قریب زبانیں بولنے والے مختلف انسان، کالے، گورے، گندمی، شرقی، غربی، شمالی، جنوبی، یہ تمام عربوں پر مشتمل انسانوں کو اللہ جل جلالہ نے ایک نفس سے، ایک جان سے، ایک شخصیت سے پیدا کیا۔ اس میں اللہ جل جلالہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ تو جو ذات تمہارے اوپر سب سے زیادہ احسان کرنے والی ہے اور جس کی قدرت بھی سب سے زیادہ ہے، تو وہی ذات اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ اس کا تقوی اپنے دل میں رکھا جائے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی مختلف پیرایوں میں ہمیں اپنے تقوی کا، اپنا تقوی کا درس دیتا ہے کہ اپنے دلوں میں میرا تقوی رکھا کرو۔ اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔
چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو ان پر نیند طاری کی، اور نیند ہی کے دوران ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو ان کے سامنے حضرت حوا علیہ السلام بیٹھی تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام کو ان سے انسیت پیدا ہوئی۔ پہلے تنہا تھے، تنہائی میں انسان کو وحشت محسوس ہوتی ہے، اور جب کوئی ساتھ دینے والا ہو تو انسان کو انسیت محسوس ہوتی ہے، اور یوں بھی چونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کے بدن کا حصہ تھی تو اس طریقے سے ان کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک انسیت محسوس ہوئی۔ تو بعض حضرات اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، یعنی ان کی پسلی سے اس کو پیدا کی، اور اس کی تائید ایک روایت سے بھی ہوتی ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے۔ پسلی کو کوئی سیدھا کرے گا تو توڑ دے گا۔ اسی طریقے سے عورت کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک مزاج رکھا ہے کہ وہ کچھ چیزوں پہ اڑ جاتی ہے، تو وہ ایک آدمی اگر زبردستی اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو توڑ بیٹھے گا، اور توڑنے سے مراد علیحدگی ہے کہ ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی، فرقت ہو جائے گی۔ اور اگر تم اس کو اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ چھوڑ دو پھر تم اس سے فائدہ اٹھا سکو گے۔ یعنی اگر عورت سے مصلحت کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، اس کے اس فطرتی مزاج کو گوارا کیا جائے، تو پھر ازدواجی زندگی خوشگوار ہوتی ہے اور ہمیشہ پر مبنی ہوتی ہے۔ تو اس روایت سے بھی اسی نقطہ نظر کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی۔ البتہ ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے ابو مسلم اصفہانی رحمہ اللہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جنس سے پیدا کیا، یعنی جس جنس سے، مٹی سے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اسی جنس سے ہی حضرت حوا کی تخلیق ہوئی، اور گویا کہ حضرت حوا کی تخلیق اس نقطہ نظر کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نہیں ہوئی۔ اس نقطہ نظر کے اپنے دلائل ہیں، ہم تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن امت کے جو اکثری طبقہ ہے، اکثر علماء کرام کے نزدیک پہلا نقطہ نظر راجح ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے فرمائی تھی، اور اس میں اللہ کی قدرت کا اظہار تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر مٹی سے پیدا کرنا چاہے تو مٹی سے پیدا کرتا ہے، اور کسی اور چیز سے، پسلی سے پیدا کرنا چاہے تو پسلی سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی تخلیق فرمائی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس مسئلے پر ہمارے کسی آخرت کے سوال کا یا کسی چیز کا دار و مدار نہیں ہے، لہذا اس کی باریکیوں میں جاننے کی بجائے اتنا ہی جاننا کافی ہے۔ اور اس میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ روایت ہے جو میں نے عرض کی کہ عورت کو اللہ نے کجی کے ساتھ، ٹیڑھے پن کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور مرد کو اس کے اس مزاج کے پیش نظر اس کے ساتھ برتاؤ کرنا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میری بیوی میری ہر بات مان لے اور وہ میرے ہی مزاج کے مطابق ڈھل جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا تو بیٹا بھی نہیں ہو سکتا، مردوں میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا، ہر آدمی کو اللہ نے الگ فطرت دی ہوتی ہے۔ تو جب دو انسان بالخصوص میاں بیوی ایک گھر میں رہتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کو کچھ سپیس دینی ہوتی ہے، کچھ چیزیں گوارا کرنی ہوتی ہیں، کچھ ایک فریق گوارا کرے گا، کچھ دوسرا گوارا کرے گا، پھر زندگی کی گاڑی رواں ہوتی ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی کہ حضرت آدم اور حضرت حوا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی چلائی، اور پھر قیامت تک ارب ہا انسان آئیں گے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف رنگوں والے، اور ان تمام کے سلسلہ نسب کے پیچھے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہیں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، والارحام، اور رشتہ داریوں سے بھی۔ اہل عرب کی یہ عادت تھی کہ وہ جب کسی سے کوئی چیز مانگتے تھے تو بعض اوقات اللہ کا واسطہ دیتے تھے کہ انشدک اللہ، کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اور رشتہ داریوں کا بھی واسطہ دیتے تھے کہ میرا اور تمہارا رشتہ ہے تو اس رشتے کا ہی لحاظ رکھ لو اور میرا یہ حق مجھے دو۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرو،
اور جب اللہ کا خوف تمہارے اندر ہوگا تو پھر تم دوسروں کے حقوق ادا کرو گے، پھر رشتہ داریوں کو بھی تم بحال رکھو گے اور رشتہ توڑنے سے گریز کرو گے۔ رشتہ جوڑنے کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے اور رشتہ توڑنے کو قطع رحمی کہا جاتا ہے۔ ارحام رحم کی جمع ہے، رحم رشتے کو کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم یعنی رشتے کو پیدا کیا تو اس رشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ عرض معروض کی، تو اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس چیز سے مطمئن نہیں ہو کہ جو تمہیں برقرار رکھے گا میں اسے برقرار رکھوں گا، اور جو تمہیں توڑے گا میں اس کو تباہ کر دوں گا، میں اس کو توڑ دوں گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں رحمان ہوں اور میں نے رشتے کو اپنے ہی نام سے نکال کر نام دیا ہے، رحمان اور رحیم، تو رحیم کا لفظ رحمان ہی سے نکلا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں رحمان ہوں اور میں نے رحیم یعنی رشتے کا جو نام ہے وہ اپنے ہی نام سے مشتق کر کے دیا ہے، لہٰذا جو اس کو توڑے گا، اس کو پامال کرے گا، میں اس کو توڑ ڈالوں گا، اسے تباہ کر دوں گا، اور جو اس کو برقرار رکھے گا، رشتے کا پاس کرے گا تو میں اس کو آباد رکھوں گا۔ اور ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ صلہ رحمی کی وجہ سے انسان کی زندگی میں برکت آتی، اور زندگی میں برکت آتی ہے کہ انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عمر میں اضافے کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت ڈالتا ہے اور وہ اپنی زندگی سے بہت سارا کام لے لیتا ہے، اور قطع رحمی کی وجہ سے زندگی میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ تو رشتہ داریوں کا لحاظ رکھنا یہ نہایت اہم ہے، بالخصوص ایک ایسے سماج کے لیے جو ابھی ترقی کے مراحل طے کر رہا ہو۔ یہ اس زمانے میں مسلمانوں کو تعلیم تھی جب مسلمان مدینہ منورہ میں اپنے ایک سماج کی بنیاد رکھ رہے تھے، اور آج ہم بھی اس سے کئی گزری صورتحال کا شکار ہیں کہ ہمارے ہاں رشتہ داریوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، معاشرے میں ہزار قسم کی برائیاں ہیں۔ تو بہرحال اگر درجہ بدرجہ ان برائیوں کو ختم کیا جائے، قرآن کریم پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جہاں جو حکم نظر آئے وہی انسان اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ بہت سارے شکوے شکایتیں ہوتی ہیں رشتہ داروں سے، لیکن کامیاب انسان وہ ہے جو شکوے شکایتوں سے بالاتر ہو کر اپنی رشتہ داری برقرار رکھنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور آپ بدلے میں اچھا سلوک کرتے ہیں تو یہ تو کوئی کمال نہیں۔ کمال تو اس میں ہے کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اور آپ جواب میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، تو اس میں کمال ہے، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالی انسان کو اجر دیتا ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک مادیت پرست ہے، نتیجتاً ہمارے رویے بھی ہمارے مفادات کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ ایک آدمی سے میرا مفاد وابستہ ہے، میں بڑی ہنسی خوشی اس کا استقبال کروں گا اور بڑی اس کی آؤ بھگت کروں گا اور خوب اس کی خاطر تواضع کروں گا، اور کسی کے ساتھ میرا مفاد وابستہ نہیں ہے تو میں اس کو دروازے سے واپس کر دوں گا، اس کے ساتھ اپنا رویہ غلط رکھوں گا، یہاں تک کہ لوگ عام طور پر جن سے مفادات نہ ہو ان کے جنازوں میں بھی نہیں جاتے، خوشیوں میں بھی شریک نہیں ہوتے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہی ہے کہ قرآن کریم ہم نے نہیں پڑھا، دین کا مزاج ہمیں نہیں معلوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہمیں علم نہیں ہے، اور مغربی تہذیب ہم پہ حاوی ہے، اور مغربی تہذیب اپنے دامن میں مادیت پرستی لے کر آتی ہے۔ اسی تہذیب کے ہاتھوں ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اپنے نفع کو دیکھتے ہیں، مادیت پرست ہیں، اور لالچی طبیعت کا ہر انسان آہستہ آہستہ حامل ہوتا جا رہا ہے، اور رشتہ داریوں کی بنیاد بھی یہی مفادات ہوتے ہیں کہ جس رشتہ دار سے کوئی مفاد ہے اس کی خیر خیریت دریافت ہوتی ہے، اور جس سے کوئی مفاد نہیں ہے تو سالہ سال بھی اس کی خیر خبر کوئی نہیں لیتا۔ خیر خبر اس لیے نہیں لی جاتی کہ میرا اس سے مفاد ہے، بلکہ خیر خبر اللہ جل جلالہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے لی جاتی۔ صلہ رحمی کا حکم ہے ہمیں، میں نے 2-3 احادیث آپ کو سنائی، بہت ساری احادیث ہیں صلہ رحمی کے بارے میں کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پیر اور جمعرات کو اللہ کے دربار میں انسان کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اللہ جل جلالہ لوگوں کی عمومی مغفرت فرماتے ہیں،
لیکن اگر کسی مسلمان کے دل میں دوسرے کے بارے میں بغض ہے، دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہے، ان کو اپنے حال پہ چھوڑا جاتا ہے اور ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ تو پیر اور جمعرات مبارک دن ہیں، اس دن جب جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ کی عمومی رحمت انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو وہ انسان محروم رہتا ہے جس کا کسی کے ساتھ اختلاف، اور بالخصوص وہ اختلاف اگر اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ، تو اس کا جو جرم ہے وہ دوہرا ہے، کیونکہ ایک تو اختلاف ہے اور دوسرا رشتہ توڑا گیا، رشتہ دار کے ساتھ اختلاف ہے۔ تو ہر انسان کے کئی نہ کئی اختلافات ہوتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم نے یہ حکم پڑھ لیا، قرآن کریم کی ترغیب پڑھ لی، احادیث ہمارے سامنے آ گئیں، تو اس کے بعد انسان اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر اپنے رشتہ داریوں کو جوڑنے کی فکر کرے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس بات پر کبھی نہ سوچا جائے کہ قصور کس کا ہے، میرا ہے یا اس کا ہے۔ یہ تو اس وقت دیکھا جائے گا جب آپ اپنے مفاد کے زیر اثر کام کریں گے۔ جب آپ نے حکم ہی اللہ کا پورا کرنا ہے تو پھر مفاد کو کیا دیکھنا، قصور کو کیا دیکھنا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے کنارے پر گھر کا ضامن ہوں جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے۔ آپ بے شک حق پر ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی آپ اگر جھگڑا چھوڑ دیں، اس کو معاف کر دیں، اپنا رشتہ برقرار رکھ دیں، تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں گھر کی ضمانت لی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر جنت میں گھر مل جائے ہم جیسے نالائقوں کو، تو پھر یہ سودا ہمارے لیے اس سے بڑھ کر فائدہ مند سودا اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اختلافات کی بنیادوں کو ختم کیا جائے۔ اور ایک اور چیز سمجھ لیں کہ رشتہ جوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ ہمیشہ گپ شپ لگائیں۔ بعض اوقات انسان کے دل کا میلان نہیں ہوتا اور اس کا قلبی رجحان ہی نہیں ہوتا، دل پر کسی کا قابو نہیں ہے، تو شریعت آپ کو اس بات پر پابند نہیں کرتی کہ آپ کسی کے ساتھ زبردستی بہت زیادہ میل جول رکھیں۔ اگر قلبی رجحان میل جول کو برداشت نہیں کرتا تو کم از کم سلام دعا کی حد تک تو انسان برقرار رکھ سکتا ہے۔ تو سلام دعا رکھی جا سکتی ہے، خوشی غمی میں آنا جانا رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس حد تک تو انسان اپنے اوپر جبر کر کے بھی اپنے رشتے کو بحال کر سکتا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ دیکھیں اللہ جل جلالہ جہاں حکم دیتا ہے وہاں ساتھ کوئی ترغیبی جملہ بھی ارشاد فرماتا ہے، جس کی بنیاد پر انسان کے اندر اس حکم پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اب یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ میرے ذہن میں یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری نگرانی کر رہا ہے۔ یہ وہ بنیادی بات ہے، اگر ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے تو شیطان ہم پہ حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا۔ حملہ آور تو ہوگا، اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ ایک مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں، غالباً عبداللہ تستری ان کا نام تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے کوئی خاندانی بزرگ تھے، وہ بھی صوفی بزرگ تھے۔ تو انہوں نے ان سے عرض کیا اپنی بزرگ سے کہ مجھے کوئی سبق دے، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارا سبق یہ ہے کہ تم یہ جملہ دہراتے رہو صبح و شام، اللہ حاضری۔ وہ بچے تھے ابھی، اللہ حاضری، کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ حاضر ہے۔ یہ جملہ صبح و شام دہراتے رہو۔ جب یہ پکا ہو گیا تو پھر گئے کہ اگلا سبق انہوں نے فرمایا کہ یہ جملہ پکا لو، اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو وہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ بچپن کے ان دو سبقوں کی بدولت مجھے ساری عمر گناہوں سے چھٹکارے کی توفیق ہوئی اور میں اللہ جل جلالہ کے قرب کے منازل طے کرتا رہا۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ تصور راسخ ہو جائے کہ اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ بتائیے جب یہ تصور ذہن میں راسخ ہو، انسان کوئی بھی گناہ کرنے لگے اور اس کا ضمیر اسے کچوکر لگائے کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تو کون سا انسان ہوگا جو گناہ کرے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ تصور راسخ نہیں ہو۔ یہاں بھی اللہ نے یہ حکم دیا، اور چونکہ رشتہ داریاں نبھانا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، اس لیے آگے اللہ نے فرمایا کہ نبھا لو، میں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں۔ تو انسان اسی نقطہ نظر سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرے اور اپنے جو رشتوں کے درمیان اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور
اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کا یعنی یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اب پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا درس دیا اور رشتہ داریاں نبھانے کا حکم دیا، اور یہاں پر اب معاشرے کے کچھ کمزور طبقات کے احکامات کا آغاز ہو رہا ہے۔ چنانچہ یہ 9-10 آیات ہیں اس رکوع کے آخر تک، اور ان میں تسلسل کے ساتھ یتیموں کے اور خواتین کے مختلف احکامات کا بیان آپ کو ملے گا۔ فرمایا کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ اہل عرب میں یہ ایک خرابی پائی جاتی تھی کہ اگر کسی شخص کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، یتیم ہو جاتا ہے، تو اس کا جو رشتہ دار ہے جو آگے اس کا سرپرست بننے جا رہا ہے، وہ اس کا مال ہڑپ کر لیتا تھا، اس کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں دیتا تھا۔ تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یتیموں کو ان کا مال دے دیا کرو، یعنی یتیموں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہاں پہلی بات یہ سمجھیے کہ یتیم کس کو کہتے ہیں۔ یتیم کا لغوی معنی ہے الگ ہونے والا، اور شرعی اصطلاح میں اس نابالغ بچے کو یتیم کہا جاتا ہے جس کا والد دنیا سے جا چکا ہو۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، بلوغت کی حدود طے کر لیتا ہے، پھر اصطلاح میں اسے یتیم نہیں کہا جاتا۔ بہرحال یہ اصطلاحات کی پیچیدگیاں ہیں کہ اس کو اصطلاحی الفاظ میں یتیم کہا جائے گا جو ابھی نابالغ ہو اور جس کے والد کا انتقال ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جانوروں میں یتیم اس کو کہا جاتا ہے جس کی ماں نہ ہو، اور انسانوں میں یتیم اس کو کہا جاتا ہے جس کا والد نہ ہو سکتا ہے کہ اس میں رہن سہن کا اختلاف ہو کہ انسانوں میں عام طور پر اولاد کو دنیا کی سرد گرم تپھیڑوں سے بچانے والا والد ہوتا ہے، اس لیے جس کا والد نہ ہو اور بچہ نابالغ ہو تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ حکم دیا گیا کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو۔ یہاں ایک بات سمجھیے کہ یہ احکامات مفسرین فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئے۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ چھوٹی سی بستی تھی، چھوٹی سی بستی میں 70 گھرانوں کے افراد شہید ہوئے، تو پھر وہاں پہ یتیموں کی بھی کثرت ہوئی، بیواؤں کی بھی کثرت ہوئی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے حوالے سے مختلف احکامات دیے تاکہ جو عربوں میں پہلے سے خرابیاں چلی آ رہی تھی ان کا اعادہ نہ ہو اور وہ ختم ہو جائیں۔ تو یتیموں کو ان کا مال دے دو اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، یعنی ایسا نہ کرو کہ یتیم کا اچھا مال لے لو اور خراب اس کے حوالے کر دو۔ فرض کیجئے کوئی زمین یتیم کی آپ کے ہاتھ میں آئی ہے اور وہ آدمی یہ سوچے کہ یہ زرخیز ہے اور میری والی بنجر ہے تو میری والی لے لو اور یہ مجھے دے دو، تو اس طریقے سے نہ کرو، بلکہ یتیم کا جو حق ہے اس کے حوالے کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ ایسا نہ کرو کہ یتیم کا مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا لو، یا فرض کیجئے کسی آدمی نے یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کسی کاروبار کا آغاز کیا ہے اور بعد میں وہ یتیم کا مال کھا جائے، تو ان چیزوں سے گریز کا حکم دیا گیا کہ نہ تو الگ سے کھاؤ اور نہ ہی اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاؤ، بلکہ جو یتیم کا حق ہے اس کے حوالے کرو۔ اگر ایسا کرو گے إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، تو بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو، أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے، فَانكِحُوا، تو نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، مَثْنَىٰ، 2 وَثُلَاث، 3 وَرُبَاع، اور 4۔ اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں، 2 سے، 3 سے، اور 4 سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو، أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدتاً، تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہیں، ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے۔
عربوں میں یہ ایک رواج تھا کہ وہ عام طور پر اگر کسی شخص کے سرپرستی میں کوئی یتیم بچی آئی ہے اور اس کا حسن و جمال بھی اس کو پسند ہے اور وہ مال والی بھی ہے، اس کو وراثت میں مال ملا ہے، تو یہ اس کا سرپرست اس سے نکاح کر کے بیٹھ جاتا تھا، اور جو اس کا حق مہر ہوتا تھا وہ پورے طریقے سے اس کو دیتا نہیں تھا۔ تو اس آیت میں ان کو منع کیا گیا کہ دیکھو اگر تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر ضروری نہیں ہے کہ تم اسے سے نکاح کرو گے، تم اس کے علاوہ کسی اور سے نکاح کر لو، چاہے 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، لیکن یتیم بچی کے ساتھ ظلم تو نہ کرو۔ تو ایک مفہوم اس آیت کا یہ بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے بعض حضرات نے اس کا مفہوم یہ بیان فرمایا ہے کہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ ایک تو وہ یتیموں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، یتیموں کے ساتھ، اور دوسرے نمبر پر وہ بیواؤں کے ساتھ مختلف طریقوں سے ظلم کیا کرتے تھے کہ ان کو اپنے نکاح میں لے آنا اور پھر ان کا مال ان کو نہ دینا۔ تو یہاں ان کو حکم دیا گیا کہ جیسے تمہیں پچھلی آیات میں یتیموں کی خبرگیری کا کہا گیا، اسی طریقے سے تمہارے اندر جو دوسری بیماری ہے خواتین پر ظلم کرنا، بیواؤں پر ظلم کرنا، وہ بھی ختم کرو، اور اگر کسی عورت کے ساتھ تم انصاف نہیں کر سکتے تو تم اس سے نکاح نہ کرو، کسی اور سے کر لو، چاہے 2 سے کرو، 3 سے کرو یا 4 سے کرو۔ تو اس طریقے سے یہ ان آیات کے مختلف مصداق ہیں کہ کس طریقے سے انسان نکاح کر سکتا ہے، اور اگر کسی کے ساتھ انصاف کرے تو اسے نکاح کرے، اور اگر اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ کر لے۔ یہ تو اس آیت کا پس منظر ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ اس آیت میں 2، 3 اور 4 شادیوں کا بیان، جسے تعدد ازواج کہا جاتا ہے، ازواج کی کثرت۔ آج کل اس کو بنیاد بنا کر لوگ مسلمانوں پر حملے بھی کرتے ہیں کہ جی مسلمان عیش پرست ہوتے ہیں، وہ 2، 3، 4 شادیاں کرتے ہیں۔ بہرحال لوگوں کو مختلف بہانے چاہیے ہوتے ہیں۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ آیت ایک ایسے معاشرے میں نازل ہو رہی تھی جب بیواؤں کی کثرت تھی اور مختلف 70 کے قریب مسلمان شہید ہو چکے تھے، تو مدینے کے معاشرے میں جہاں یتیموں کی کثرت تھی وہاں بیواؤں کی بھی کثرت تھی۔ تو اور ایسے معاشرے میں پھر اعتدال یہی ہوتا ہے کہ جہاں بیوائیں کثرت سے ہوں تو پھر آدمی ایک نکاح پر اکتفا نہ کرے بل ایک سے زائد پر اکتفا کرے۔ ایک نقطہ یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا نقطہ یہ ذہن میں رکھیں کہ تعدد ازواج یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، اسلام سے پہلے بھی یہ تھا اور بڑے عجیب و غریب طریقے سے تھا۔ عربوں کے ہاں کوئی قید نہیں تھی کہ کتنی بیویاں رکھنی ہیں، 10 رکھنی ہیں، 20 رکھنی ہیں، 50 رکھنی ہے، 100 رکھنی ہے، کسی قسم کی کوئی قید نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تعدد ازواج کو محدود کر دیا کہ ایک مسلمان صرف 4 شادیاں بیک وقت کر سکتا ہے، یعنی بیک وقت وہ اپنے نکاح میں 4 ہی بیویاں رکھ سکتا ہے، اس سے زائد نہیں، اور 4 بیویاں بھی اس شرط کے ساتھ رکھ سکتا ہے کہ ان کے درمیان انصاف کرے۔ اگر کوئی انصاف نہیں کر سکتا تو اس کو حکم ہے کہ پھر ایک پر ہی اکتفا کرو۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی اپنی مختلف بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا آدھا دھڑ مفلوج ہوگا۔ اگر انصاف کرتا تو پورا جسم اس کا سلامت ہوتا، چونکہ اس نے انصاف نہیں کیا تو آدھے مفلوج دھڑ کے ساتھ وہ اللہ کے دربار میں اٹھے۔ اور یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ انصاف کس چیز میں ہوتا ہے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں بیوی کے ساتھ جو انسان کا معاملہ ہوتا ہے، ایک قلبی رجحان ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر سہولیات ہوتی ہیں کہ کھانا پینا ہے، اخراجات ہیں، رہن سہن ہے اور انسان کا وقت گزارنا ہے، یعنی باری۔ تو جہاں تک قلبی رجحان کا تعلق ہے وہ انسان کے بس میں نہیں ہے، تو اللہ جل جلالہ نے وہ معاف رکھا ہے کہ ایک آدمی کی 1 سے زائد بیویاں ہیں اور کسی ایک بیوی کی طرف اس کا قلبی رجحان زیادہ ہے تو چونکہ یہ اس کا اختیار نہیں ہے تو اللہ نے اس کو معاف رکھا ہے۔ البتہ اس قلبی رجحان کے اگر اثرات ظاہر آنے لگ جائیں اس طریقے سے کہ وہ اس کو زیادہ خرچہ دے دوسرے کو کم دے، اسے اچھی جگہ رکھے دوسرے کو اچھی جگہ پر نہ رکھے، اسے اچھی خوراک دے دوسرے کو نہ دے، اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارے دوسرے کو اتنا وقت نہ دے، تو یہ چیزیں چونکہ اس کے اختیار میں تھی تو ان چیزوں پر پھر مواخذہ ہوتا ہے۔ تو قلبی رجحان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مواخذہ نہیں رکھا، البتہ دیگر جو چیزیں ہیں، رہن سہن ہے، خوراک ہے، وقت گزاری ہے، سہولیات ہیں، ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کو ضروری قرار دیا۔
تو یہاں فرمایا گیا اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے، یعنی تمہارے سرپرستی میں کوئی یتیم بچی ہے جو تمہاری محرم نہیں ہے، تم اس سے شادی کر سکتے ہو، اور شادی کرنے کے بعد تم اس سے انصاف نہیں کر پاؤ گے۔ یہ عربوں کے اس معاشرے کے مخصوص تناظر میں حکم ہے جس میں نے عرض کیا کہ وہ اس کو مہر بھی نہیں دیتا تھا، اس کا مال ہڑپ کر جاتا تھا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ اگر تم اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہو تو اس سے نکاح نہ کرو، تم کسی اور سے نکاح کر لو، جو بھی تمہیں پسند آئے، چاہے 2 سے کرو، 3 سے کرو یا 4 سے کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو، مَا طَابَ لَكُم، جو تمہیں پسند آئیں، مثنیٰ وثلاث ورباع، 2 سے 3 سے 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اندیشہ ہے اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک بیوی پہ اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہے۔ یہ قدیم زمانے میں غلاموں اور باندیوں کا تصور تھا، اور باندی کے ساتھ اس کا مالک جنسی تعلقات بھی رکھ سکتا تھا، اور مالک کا یہ مشتہر کر دینا کہ میرا اپنی اس باندی کے ساتھ صرف خدمت کا تعلق نہیں ہے بلکہ یہ تعلق بھی ہے، تو یہ اس کا مشتہر کر دینا ہی نکاح کے قائم مقام سمجھا جاتا تھا۔ اور اگر کوئی مالک اپنی باندی کے ساتھ جنسی تعلقات نہیں رکھنا چاہتا، صرف خدمت لینا چاہتا ہے، تو پھر وہ خدمت لیتا تھا اور کسی اور سے اس کا نکاح کروا لیتا تھا۔ تو اس طریقے سے باندیوں کی یہ ضرورت بھی پوری ہوتی تھی، اور اگر یہ ضرورت پوری نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ معاشرے میں فساد پیدا ہوگا۔ تو شریعت نے، اللہ نے یہاں حکم دیا کہ اگر تم 2-3 بیویوں میں انصاف نہیں کر سکتے ہو تو یا تو ایک پر گزارا کرو، اور یا اگر ایک بیوی کے ساتھ تمہاری ملکیت میں کوئی باندی ہے تو اس کو بھی بیوی کے برابر درجہ دے کر پھر اسی پر ہی گزارا کرو۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے، چونکہ ایک کمزور آدمی ہے، انصاف نہیں کر سکتا، وہ اگر ایک سے زائد نکاح کرے گا تو بے انصافی کا شکار ہوگا، نتیجتاً اخروی طور پر مواخذے کی زد میں آئے گا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو۔ صدقہ مہر کو کہتے ہیں، اس کی جمع صدقات ہے۔ ایک ہوتا ہے صدقہ جس کی جمع صدقات آتی ہے، وہ خیرات کو کہا جاتا ہے، اور صدقہ کا مفہوم یہاں پہ مہر ہے، اس کی جمع صدقات، کہ عورتوں کو ان کے مہر دو خوشی خوشی۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اور اگر وہ اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اسے خوشگواری اور مزے کے ساتھ کھاؤ۔ ہنیئن کہتے ہیں خوشگواری کو، مری کہتے ہیں ایسی چیز کو جو آسانی سے ہضم ہونے والی، یعنی وہ خوشگوار چیز ہے جس کو کھا کر آپ کو بعد میں کوئی تنگی بھی نہیں ہوگی، تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ گویا کہ عورتیں اگر اپنا مہر معاف کر دیں تو وہ مرد کے لیے حلال ہے، وہ خوش دلی کے ساتھ اس کو کھائے۔ مہر کے بارے میں چند باتیں سمجھ لیں۔ بوقت نکاح خاوند اپنی بیوی کو جو کچھ دیتا ہے مال کی شکل میں، نقد کی شکل میں، اسے مہر کہا جاتا ہے۔ مہر نکاح کے لیے شرط ہے، نکاح میں مہر کا مذکور ہونا یہ مشروط ہے۔ البتہ اگر کسی نکاح میں مہر کا ذکر نہ ہو تو نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ شرط نہیں پائی گئی تو اس نکاح میں کمزوری ہوتی ہے، اور بعد میں پھر مہر کی تعیین ہوتی ہے، پھر مہر بہرحال دینا پڑے گا، چاہے نکاح میں ذکر ہو یا یعنی پہلے سے طے ہو یا پہلے سے طے نہ ہو۔ اور مہر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مہر وہ ہے جو معجل ہوتا ہے، جو فوری طور پر واجب الادا ہوتا ہے، اور ایک مہر وہ ہوتا ہے جس میں تعجیل یعنی ادھار ہوتا ہے، جس کو مہر معجل کہتے ہیں۔ تو معجل اس مہر کو کہتے ہیں جو فوری طور پر دیا جاتا ہے، اور معجل اس مہر کو کہا جاتا ہے جس میں تعجیل مدت ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان سارے کا سارا مہر معجل کر دیتا ہے، ایٹ دا اسپاٹ دیتا ہے، جگہ پر ہی، اور کبھی سارے کا سارا معجل ہوتا ہے کہ وقت لے لیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ تو موقع پہ دے دیا اور کچھ کے بارے میں کہا کہ یہ بعد میں دیں گے۔ تو ساری شکلیں جائز ہیں، معجل سارے کا سارا ہو، معجل سارے کا سارا ہو، یا کچھ معجل ہو اور کچھ معجل ہو، جو بھی صورت انسان کے اس کو مناسب لگے وہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن بہرحال مہر دینا چاہیے۔ اور مہر کتنا ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ مہر کی مقدار کتنی ہے۔ کم از کم مقدار امام ابو حنیفہ کے ہاں مہر کی 10 درہم ہے،
اس زمانے میں درہم کا رواج تھا، درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 2.5 تولے چاندی یہ مہر کی کم از کم مقدار ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ کتنا مقدار ہونا چاہیے، تو یہ اللہ جل جلالہ نے اس کی تعیین نہیں فرمائی، بلکہ یہ خاوند کے مالی صورتحال پر چھوڑا ہے کہ جتنی اس کی مالی صورتحال ہے وہ اسے مہر دے۔ صحابہ کرام کے معاشرے میں دونوں قسم کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو مال نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، اور اس سے پوچھا گیا تمہیں کچھ قرآن آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا پھر قرآن کی صورتیں ہی بطور مہر کے اسے سکھا دو۔ اس کا بھی یہ بھی ایک مثال ہے دور نبوی کی۔ اور اسی طریقے سے مہر کی اچھی خاصی مقدار بھی صحابہ کرام کے معاشرے میں ان کی مثالوں سے ہمیں مل جائیں۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا جو مہر تھا اور آپ علیہ السلام کی صاحبزادیوں کا، وہ مہر آج کل کے اصطلاح میں تقریباً 1 کلو اور 500 گرام کے قریب ہوتا ہے، یعنی 1.5 کلو چاندی کا چاندی کا اعتبار ہوتا ہے، تو 1.5 کلو چاندی، اور اگر آپ اس کو تولوں میں لیں تو یہ 131 تولے چاندی بنتی ہے۔ اگر آج چاندی کی قیمت 1000 ہے تو یہ 1,31,000 بن جاتا ہے، لیکن 1000 سے زائد ہی ہے۔ تو یہ وہ مہر ہے جسے ہم مہر فاطمی کہتے ہیں، اور جسے عام طور پر لوگ شرعی مہر کہہ کے 5,000 روپے پکڑا دیتے ہیں۔ اگر کسی نے شرعی مہر رکھنا بھی ہے اور اس کا مطلب مہر فاطمی ہے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مہر ہے، تو پھر اسے اس طریقہ کار کے مطابق مہر دینا پڑے گا۔ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر تو بہت زیادہ تھا، وہ غالباً 4,000 دینار کے قریب تھا، 4,000 درہم کے قریب، اور وہ چونکہ نجاشی نے ادا کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبشہ میں ہوا تھا۔ نجاشی بادشاہ نے اپنی طرف سے مہر ادا کیا تھا، وہ چونکہ بادشاہ تھا تو اس نے اپنے طریقہ کار کے مطابق مہر ادا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مہر کی تحدید کا فیصلہ فرمایا۔ اب جب مہر کی تحدید کا فیصلہ فرمایا تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس معاشرے میں مہر زیادہ دینے کا رجحان تھا، اسی لیے حضرت عمر نے اس کو ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ کیا کہ اس کی تحدید کریں۔ ابھی وہ اس فیصلے پر سوچ رہے تھے، ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، ایک بزرگ خاتون، انہوں نے ان کو روکا راستے میں اور کہا کہ عمر میں نے سنا ہے کہ تم مہر کو محدود کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ حضرت عمر نے کہا ہاں، تو ان بزرگ صحابیہ نے فرمایا کہ تم کیسے محدود کر سکتے ہو، جبکہ اللہ نے قرآن کریم میں مہر کے لیے قنطار کا لفظ استعمال فرمایا۔ قنطار خزانے کو کہتے ہیں۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، کہ اگر تم میں سے کسی نے اپنی بیوی کو خزانہ دے رکھا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُنَّ شَيْئًا، تو ان میں سے کچھ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ واپس مت لو۔ تو اس خاتون نے کہا اللہ نے تو خزانے کا لفظ ذکر کیا ہے، خزانہ لامحدود ہوتا ہے، آپ کیسے محدود کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کے معاشرے میں مہر کم کا بھی رجحان تھا کہ جو صحابہ کرام غریب تھے، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی، اور زیادہ مہر دینے کا بھی رجحان تھا جو صحابہ کرام صاحب حیثیت تھے، اپنی حیثیت کے مطابق مہر دیا کرتے تھے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ علیہ السلام کی بنات طاہرات کا جو مہر تھا وہ موجودہ پیمانوں کے مطابق 131 تولے چاندی کے لگ بھگ بنتا ہے۔ یہ ہے مہر کی شرعی حیثیت اور کتنا دینا چاہیے۔ تو گویا ہر آدمی اپنے صورتحال کو دیکھے۔ اگر ایک آدمی لاکھوں کماتا ہے اور وہ مہر میں چند ہزار دیتا ہے تو یہ اس کے لیے شرم کا مقام۔ ایک آدمی لاکھوں کماتا ہے تو اس کا مہر بھی اسی حساب سے ہو۔ ایک آدمی کروڑوں اور اربوں کماتا ہے تو وہ مہر بھی اسی حساب سے ادا کرے۔ مہر کی شرعی حیثیت ہے، جہیز کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، بارات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ جن چیزوں کی شرعی حیثیت نہیں ہے ان پر تو مسلمان لاکھوں روپے لوٹاتا ہے، لاکھوں روپے آتش بازی پہ لگا دیتا ہے، بارات کی گاڑیوں کی تزئین و آرائش پر پیسے لگاتا ہے، اور جب مہر کی بات آتی ہے تو پھر 5,000 روپے۔ بارات پر آپ نہ خرچ کریں، جہیز پر نہ خرچ کریں، لیکن مہر جو اس بچی کا حق ہے وہ اس لڑکے کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ لڑکوں کے لیے بھی شرم کا مقام ہے
کہ وہ اچھے خاصے گھر سے تعلق رکھتا ہے اور 5,000 روپے وہ مہر میں دیتا ہے۔